الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على المرسلين والصديقين إن الله قال الله يسمع یہ ہے اختتامی حوالے سے ربا کے بعد میں مطلوب بنیادی حقیقتیں اور رفتوں کو ہمیں دیکھنا رکھنا چاہیے. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ربا قرآن حکیم میں اس انداز میں استعمال نہیں ہوا کہ نظامی معیشت ہے اس بات کا حرام تو اس کا کوئی ایک شعبہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کرا. یعنی پہلی جو ہمارے فہم کی گڑبڑ ہے ربا کے سمجھنے میں وہ یہ ہے کہ ربا اسلامی اقتصادیات میں کوئی ایک شعبہ ہے, کوئی ایک حصہ ہے, کوئی ایک پہلو ہے کہ جو اسلام میں حرام, جبکہ یہ بات نہیں ہے. قرآن حکیم میں اس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ روم آیت 39 ربا بمقابلہ, یعنی قرآن حکیم میں ربا جو ہے وہ بمقابلہ زکوٰۃ استعمال میں, یعنی ربا کو قرآن حکیم میں پیرلل نظام کے طور پر استعمال کیا. دو نظام ہے قرآن حکیم میں, یعنی سورہ روم آیت نمبر 39 معیشت کے یعنی معیشت یا نظامی معیشت. تو نظامی معیشت کے دو سٹائل ہیں, یا یوں سمجھیں کہ دو سسٹمز. ایک سسٹم جو ہے وہ حضب کتاب اللہ نظامی ربا ہے, اور دوسرے کا نام ہے نظامی زکوٰۃ. یہ حوالہ ہے ہمارے پاس 30-39, یعنی قرآن کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن صَدَقَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ ایک بنیاد, یعنی بنیاد اس طرح ہے کہ دو نظام میں ایک نظام ربا ہے اور دوسرا نظام زکوٰۃ. یہ دونوں ایک دوسرے کے پیرالل موازی نظام. پھر یہ ہے کہ یہ نظام ربا جو ہے یہ کچھ اقدار کا نام ہے, ویلیوز. ان ویلیوز میں کچھ ویلیوز جو ہیں وہ نظام قوم, حیات, انسان, یعنی یہ جو نظام ربا ہے یہ مجموعہ ہے کچھ اقدار ویلیوز. وہ ویلیوز کو تو کائنات سے متعلق ہے, یعنی تخلیق کائنات, یعنی کائنات جو ہے یہ اب خود ہے, آٹو ڈائنامک ہے, یہ اس کا کوئی خالق و مالک, یہ خود بخود چلنے گے, یہ اس کا کوئی چلانے والا ہے. چلانے والا ہے تو وہ کیوں چلا رہا ہے, اس کی کوئی غائب ہے, کسپولین ہے, یا غائب و کسپولین کے بغیر ہے. اور اگر وہ غائب و کسپولین ہے اس کے لیے تو اس تک پہنچنے کا کوئی طریقہ کار ہے یا نہیں ہے. یعنی نظام ربا صرف ایک اکنامک سسٹم نہیں بلکہ یہ ایک ہے کولیکٹیو سسٹم آف لائف. یہ ایک گام میں کمپریہنسو نظریہ حیات ہے, کمپریہنسو نظریہ ہے حیات, کائنات اور انسان کا. اس میں قرآن میں ربا قائم مقام ہے مادی نظریہ حیات, یعنی میکینیکل کنسیپٹ آف لائف جو ہے, میکینیکل کنسیپٹ آف لائف, مادی نظریہ حیات, میکانتی نظریہ حیات, کہ جس کے نتیجے میں انسان کے پاس صرف عقل ہے
اور اس حوالے سے ایرر اینڈ ٹرائی عقل کا تجرباتی طریقہ کار، اور چونکہ عقل جو ہے وہ مفاد ایک کی ضامن ہے، جس کی عقل ہے اس کے مفاد کی وہ محافظ ہے، نگہبان ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس سے جو معیشت کا جو انداز عقل تجویز کرتی ہے وہ ہے کیپٹلزم، سرمایہ داری۔ یعنی یہ ذریعہ حیات میکینیکل کنسپٹ آف لائف انجام کار کیپٹلزم پر جا کر منتقل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن حکیم میں نظام ربا بمقابلہ نظام زکوٰۃ، نتیجہ یہ ہے کہ نظام ربا کولیکٹیو یعنی ہے نظام سرمایہ داری کے مقابلے یعنی متبادل نظام ربا کہیں یا آج کی اسلام میں کیپٹلزم کہیں، اور فیمنزم بھی اس میں شامل ہوگا اقدار کے حوالے سے۔ تو کے پاس بھی عقل ہے، تجرباتی طریقہ کار ہے۔ تو میرے والے کی پہلی بات یہ ہے، یہ ایک اصول اول یہ ہے کہ نظام ربا کو اکنامک سسٹم کا تو یہ شعبہ قرآن اسے نہیں بتاتا، بلکہ یہ مکمل نظام حیات ہے جو بادی نظر حیات سے شروع ہوگا معیشت میں سرمایہ داریت کا قائم مقام۔ اس کے برعکس یہ جو نظام زکوٰۃ ہے 3039 کی روپ سے، یہ بھی ایک مستقل نظام ہے۔ نظام زکوٰۃ کو ہم لیتے ہیں، نظام زکوٰۃ کا جو اساسی نقطہ محترم وہ یہ ہے کہ جو انسان ہے، انسان کا میں یہ جو ہے یہ ایک ہے، یہ مخلوق ہے ذی حیات ذی شعور، بلکہ سیلف کانشسنس کا مائنڈ۔ اور یہ جو انسان ہے یہ نام ہے، ایک طرف اس کا کبھی وجود ہے، فزیکل بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پاس ہے جسے ہم کہتے ہیں آئینس یا جسے ذات کہتے ہیں، پرسنالٹی کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں نفس کہتے ہیں۔ تو انسان کے پاس دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی ہے الحیات الدنیا، الحیات الدنیا یہ وہ زندگی ہے جو ہمیں اینیمل لائف جسے ہم کہتے ہیں اینیمل لائف، یعنی یہ جو ہمیں حیوانی دنیا جو ہے اینیمل کنگڈم جو ہے اس کے قریب کے، اس کے قریب لے جانے والی، اس سے ہمیں وابستہ کرنے والی، یعنی اس کے حوالے سے انسان جو ہے وہ اپنا وجود جو ہے دار و مدار جو ہے وہ حیوانی دنیا کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو جس طرح حیوانات کے پاس جبلتیں انسٹنکٹس ہیں اور انسٹنکٹس کی اساس پر یہ زندگی آگے بڑھتی ہے، تو انسان کا یہ دائرہ جو ہے یہ بھی جبلتوں کے ماتحت ہے، حیوانی جبلتیں، اور حیوانی جبلتیں اس کی نشو و نما کو خود بخود آگے لے جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے ذات انسانی کی زندگی یہ ہے الحیات الآخرہ، الحیات الآخرہ یعنی other than this، یعنی اس سے باہر، اس کے بعد میں آنے والی۔ یہ قرآن حکیم نے 23-13-14 میں جہاں انسان کی تخلیق کے مدارج قرآن بیان کرتا ہے تو وہاں آ کر کہتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین۔ یہ خلق آخر جو ہے یہ حیوانی جو گروتھ ہو رہی تھی اس کے بعد اس سے اگلی اسٹیج یہاں پر انسان کے پاس ذات آتی ہے، نفس آتا ہے، ایگو آتی ہے، اور وہ مخاطبے کے قابل ہوگا 32-7-8، یعنی پہلے غائب کے حوالے سے آتا ہے، پھر جب اس میں یہ کیفیت آتی ہے، یہ اسٹیج آتی ہے تو ثم جعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون، پھر وہ خطاب کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس بات ہے کہ اس میں انسان کے پاس دو وجود ہے، ایک اس کا قوی وجود ہے اور ایک اس کے پاس ذات انسانی ہے، اور یہ دو زندگیاں جو ہے ان کی نشو و نما مطلوب ہے۔ یعنی انسان کو دو حوالوں سے اس کی گروتھ درکار ہے، یعنی اس کی حیوانی زندگی جو ہے
حیوانی زندگی اور انسانی زندگی آپ اسے کہہ لیں، روحانی زندگی کہہ لیں، روحانی زندگی کہہ لیں، نفس انسانی کی زندگی کہہ لیں، ذات کی زندگی کہہ لیں، جو بھی اس کو نام دے لیں، تو یہ دو زندگیاں ہیں انسان کے پاس۔ یہ حیوانی زندگی جو ہے اس کی حیثیت ہے ذریعے کی، اور اس کی حیثیت ہے نسل، یعنی اس کی حیثیت گھوڑے کی ہے، اور یہ ہے اس کا جو شاہ سوار ہو، اور یہ گھوڑا بھی مطلوب ہے، مضبوط، ٹھیک ٹھاک، طاقتور، تاکہ آپ کو اس کا جو شاہ سوار ہے تو وہ منزل مقصود تک پہنچا سکے ٹھیک ٹھاک طریقے سے۔ تو یہ حیوانی زندگی اور انسانی زندگی، یہ دو زندگیاں ہیں۔ یہ دونوں زندگیوں کی جو گروتھ ہے، نشو و نما ہے، وہ دراصل زکات، یہ ہے نظام تزکیہ یا نظام زکات، یعنی دونوں عوامل سے۔ تو یہ جو حیوانی زندگی ہے اس کی بھی ربوبیت کرنی ہے ہم نے، اس کی بھی نشو و نما ہے، ربوبیت ہے، تزکیہ ہے، نشو و نما ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو زندگی ہے اس کی بھی نشو و نما ہے۔ ان لوگوں کے نشو و نما کے جو اصول ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ جو جسم کی نشو و نما ہے یہ ہوتی ہے کھانے سے، یعنی جتنا انسان خود کھائے گا تو انسان کا جسم بڑھتا ہے، اور جب یہ خود کھانے کی بجائے کھلانے کا عمل کرتا ہے، کھانا اور کھلانا، لینا اور دینا، تو لینے سے جسم اور دینے سے ذات، کھانے سے انسانی جسم بڑھتا ہے اور کھلانے سے ذات، اور اس ذات کے بڑھنے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ انسانی ذات میں صفات الہیہ یا قرآن کی اصطلاح میں اسماء الحسنہ للہ الاسماء الحسنہ، ان اسماء الحسنہ کو انسانی ذات میں پیدا کرنا یہ انسانی زندگی کا نصب العین۔ اور ان اسماء الحسنہ میں ایک صفت ہے الرب، اور الرب کا قرآن میں 6:14 میں فرمایا کہ وہ ذات یطعم ولا یطعم، کہ وہ ذات جو کھلاتی ہے لیکن خود نہیں کھاتی۔ اب اللہ تعالیٰ کے اندر تو یہ ذات ذاتی حوالے سے اس کے اندر یہ ہے، ہم نے اس کو قصد کے ساتھ اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم دوسروں کے خورد و نوش کا انتظام کریں۔ ان تمام افراد کے لیے جو ڈپرائیوڈ آف ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں یا معاشرے میں ان کو پیچھے رکھ دیا ہے، تو ان کو زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی فراہمی ضمانت مہیا کرنا، یہ ربوبیت۔ تو اس ربوبیت کے حوالے سے جو یہ فرد اپنے اندر پیدا کرتا ہے اسے قرآن ربانی کہتا ہے۔ ربانی جمع ہے ربانیون، اور یہ ربانیت، یہ ربانیون بننا جو ہے یا بنانا جو ہے یہ قرآن کا نصب العین ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ربانی بنو، کس طرح بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اب یہاں سے ہم رفتہ محترم اگلی سٹیج پہ داخل ہوتے ہیں کہ یہ جو نظام ربا ہے بمقابلہ نظام زکات یا نظام تزکیہ یا قرآن کی اصطلاح میں نظام صدقات یا قرآن کی اصطلاح میں نظام انفاق، یہ جو چار اصطلاحیں ہیں زکات، تزکیہ، صدقات یا الانفاق، یہ بمقابلہ یہ ربا۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سورۃ البقرہ دیکھیں تو 261 پہ آپ دیکھیں قرآن نے صدقات کا ایک باب شروع کیا، 261 نظام صدقات،
اور یہ صدقات کا نظام جو ہے اپنی تمام تشبیہات کے ساتھ، امثلہ کے ساتھ 272 تک چلا گیا، 272 273 اور اس کے بعد یہ جو موضوع ہے یہ اپنی ضد کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اس صدقات کی ضد میں جو نظام قرآن لا رہا ہے اسے ربا کے طور پر لا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ بقرہ جو پہلی فاتحہ کی بعد صورت ہے، اس میں اگر آپ یہ مقام دیکھیں 273 تو یہ سارا صدقات کا مال ہے، صدقات۔ اور یہ صدقات جب اپنے کمال مطلوب یا تخمین کو پہنچتے ہیں تو اس کی ضد بھی اب جو نظام قرآن لا رہے اسے نظام ربا ہے، نظام۔ اور وہ ربا کے بارے میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اور یہاں بھی دیکھیے یہ جو بات ہم نے 30-39 میں دیکھی تھی، 30-39 کہ زکوٰۃ بمقابلہ نظام ربا، یہی بات جو آئی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، گویا کہ ربا کی دوسری ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ صدقات، یہ صدقات۔ اور اب اس صدقات اور زکوٰۃ دونوں کو ہم جوڑتے وہ کس طرح؟ ایک کے لیے آپ سورہ التوبہ آیت 103 قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اب یہاں دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے خذ، رسول کو حکم ہو رہا ہے، رسول اور رسول کے جو قائم مقام ہوں گے کہ آپ لیجیے، کیا لیجیے؟ من اموالہم، ان کے اموال میں سے کیا لیجیے؟ صدقہ۔ اب صدقہ کوئی چیز بھی نہیں رکھتا ہے جسے ان کے اموال میں سے لیا جائے گا، یعنی اموال میں سے تو اموال ہی لیے جائیں گے، یعنی پانی سے جو چیز داخل ہوگی وہ پانی ہوگا، اموال سے جو چیز لیا جائے گا وہ مال ہی ہوگا۔ یعنی صدقہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم لیں گے، جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ اگر مٹی سے ہم اٹھائیں گے تو مٹی اٹھے، پھلوں سے پھل، اموال سے جو لیا جائے گا وہ مال ہی ہوگا، تو لیا بھی جائے گا رفتار وہ مال، لیکن اس مال کو قرآن حکیم نے کہا کہ وہ مال اپنے فنکشن کے حوالے سے صدقہ ہے۔ صدقہ، صدقہ کا معنی ہے 21-9، صدقہ کا معنی ہوتا ہے رفتار جو انسان کہے، جو عہد کرے، جو وعدہ کرے، جو اصول بنائے تو اس کو سچا کر دکھائے، جس طرح یہاں فرمایا کہ صدقناہم الوعدہ، صدقناہم الوعدہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے انبیاء سے اور بندہ جن اماموں سے جو وعدہ کیا صدقناہم الوعدہ، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، وعدہ سچا تھا، نہیں، وعدے کو سچا کر دکھانا، صدقناہم الوعدہ، جو وعدہ ہم نے کیا تھا اس کو سچا کر دکھانا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو اموال آپ کے پاس ہے، ایمان والوں کے پاس، ان میں سے طے کیا جائے گا کہ اتنا بار تم دو، دوسروں کی ضروریات کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے، قرآن کے نظام کو ایک زندہ حقیقت بنانے کے لیے، وہ کیا ہے مدارس شعبے ہوئے 960 میں 8 شعبے ہیں اسلامک اسٹیٹ کے یا اسلامک جو اکنامک سسٹم ہے یا میزانیہ ہے، یعنی ہمارا جو امت مسلمہ کا جو میزانیہ ہے یا بجٹ ہے، اس بجٹ کے یہ شعبے 960، اور ان 960 کو اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی شعبہ ایسا نہیں
جو ایک ماڈرن اسٹیٹ کا آج ہمارے تصور میں آتے ہوئے اس میں موجود نہ ہو. تو ان شعبوں کی ایڈمنسٹریشن کے لیے اس عمل کا تعین کہ کتنا مال لیا جائے قرآن نے کتنے کا تعین نہیں کیا. یعنی یہ بات قرآن میں نہیں ہے کہ قرآن نے کہا 40%، یعنی 40 روپے میں سے 1 لے لو تو 2.5%. قرآن نے 2.5% کا تعین نہیں کیا. اور یہ بات بھی غلط ہے کہ قرآن نے 10% کیے. 10% یا 2.5% یہ قرآن تصور نہیں ہے. نہ 2.5% قرآن کی روح سے ہے نہ 10% ہے. اس کا تعلق جو ہوگا یہ امپلیمنٹیشن کرنے والا جو آپ کا ادارہ ہے، مرکز ہے، یہ وہ تعین کرے گا کہ اس وقت ہماری ضروریات کتنی ہیں، ہماری ضروریات کتنی ہیں، اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں، اور ان وسائل کے لیے کتنا لیا جائے کہ یہ ضروریات بھی کم از کم پوری ہو جائیں اور افراد کے جو ذاتی تقاضے وہ بھی پورے ہوتے چلے جائیں. تو کیونکہ ان افراد سے کون کا کل بھی لے لو 219 یا سادمودہ کا مادہ جو ان کے پورنا کل الافر. تو اب علفہ لینا ہے اور اس علفہ کا کم از کم تعین جو ہے یہ مرکز کرے گا. اور وہ مرکز جو تعین کر دے گا وہ قرآن میں ہوگا حق معلوم. حق معلوم ایک ایسا حق ایز اے میٹر آف رائٹ کہ جس کا آپ کو علم دیا جائے، بتا دیا جائے گا، اس کو طے کر دیا جائے گا کہ بھئی اتنا اس دور میں آج کے حالات میں یہ ہے، آج ہماری ضروریات یہ ہیں، ضروریات کے مقابلے وسائل ہمارے پاس یہ ہیں، تو اتنا کم از کم دے دیا جائے. تو وہ جو افراد یہ منیمم یا جو طے کردہ وہ دیتے چلے جائیں گے تو ان کا دے دینا یہ عمل صدقہ کہلائے گا. اور ایسے افراد صادقون ہوں، یہ افراد صادقون ہوں گے بالمقابلہ منافقون منافقہ قادمون. یعنی یہ جو وہ مطلوبہ مقدار مرکز کو ادا کریں گے وہ مقدار جو مرکز کو دی جائے گی وہ صدقہ کہلائے گی. مانا کہ یہ اپنا فنکشن کیا ہے، یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ خوشدلی سے دینے والے صادق ہیں. صدقہ یعنی وہ چیز جو سچ کر دکھا رہی ہے، یعنی ثابت کر رہی ہے کہ ایسا کرنے والا سچا ہے، مومن ہے، آپ نے عہد پر قائم ہے. عہد سے کیا مراد ہے؟ عہد سے دو چیزیں مراد ہے. 911 کہ جو تمہاری جان اور مال ہے وہ تمہاری ذاتی نہیں بحیثیت مومن. اور مزید پر یہ 57/7 سورہ الحدید آیت نمبر انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. یعنی قرآن کی روح سے تصور یہ ہے رفقہ محترم کہ جو مومن ہوتا ہے المومن یہ معاہدہ کرتا ہے. معاہدہ تو اس معاہدے کے دو طریق ہوتے ہیں. ایک طرف تو مرکز ہوگا، مرکز ملت جو اللہ و رسول قرآن کی اصطلاح میں ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں مومن ہے. یہ مومن جو ہے کچھ دینے کا عہد کرتا ہے وہ جان اور مال ہے، اور اس جان اور مال دینے کے مقابلے میں جو اس کو ملے گا اسے قرآن الجنہ کہتا ہے. اور الجنہ صرف مرنے کے بعد نہیں، یا مرنے بعد کہ جنت تو تمہیں ملے گی حیات دنیا کے بعد، یہ نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے کہ جنت جو ہے وہ حیات دنیا میں بھی ہے اور حیات آخرہ میں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور سورۃ البقرہ آیت 214 ان حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اور اس میں بھی 912 میں بھی جنت کا وعدہ حیات دنیا میں، اور اسی طرح 5, 13, 14 یہاں بھی جنت جو ہے وہ حیات دنیا میں. جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک فاولئک هم ظالمون فاسقون کافرون. تو یعنی جان اور مال دینا ہے اور اس کے مقابلے میں جنت لینی ہے. اور جنت کیا ہے؟ وہ محترم جنت حیات دنیا میں ایک ایسا آئیڈیل معاشرہ،
ایک ایسا مثالی معاشرہ کہ جس کی دو خصوصیتیں خاص طور پر ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 31. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یعنی ہر طرح کے خوف اور حزن سے پاک معاشرہ، ایسا معاشرہ کہ جہاں پر خوف نہیں ہوگا، جنگ کی کیفیت، نفسا نفسی کی کیفیت، حتیٰ کہ موت بھی جو ہے تو اس کا بھی خوف نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی مرتا ہے تو وہ بھی خوش دلی کے ساتھ مرے گا، موت پر رونا رلانا نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا کہ میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا. تو پوری امت جو ہے اس کے بچوں کے لیے مائی باپ ہے اور اس کے لیے بھائی باندھ ہے. پورا معاشرہ، پوری مسلم امت جو ہے تو ہر وقت خوش دلی سے جان دے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے جانے سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. پوری امت جو ہے وہ فقیر ہے میرے بچوں کی اور میری بیوہ بیوی کی، ماں کی، ہر ایک کو عزت احترام معاشرہ بحیثیت مجبوری جو ہے وہ یہ مہیا کرے گا 238 اور بیوی سے 118 کہ ہر فرد کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کی ضمانت دی جائے گی. بھوک، پیاس، سایہ، گرمی، سردی، موسم، یہ یعنی جو جسے آج بنیادی ضروریات زندگی کہتے ہیں تو اس کی فراہمی ریاست کے ذمہ ہو. لیکن اس میں بھی ایک فرق ہوگا، وہ یہ کہ بنیادی ضروریات زندگی تو آپ کو جیل خانے میں بھی مل جاتی ہے. یہ زندگی جو ہوتی ہے اس میں روٹی، پانی، کھانا پینا، کپڑے اور تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے چین کی چار دیواری میں. لیکن قرآن کہتا ہے یہ بات نہیں ہے، ہمیں چاہیے رزق کے قریب. 5 رزق قریب. تو لوگ ڈگنیٹی آف ہیومن پرسنالٹی کو قائم رکھتے ہوئے ہو. یہ خانے کی زندگی میں تو انسان کی جو فریڈم ہے، حریت ہے، اختیار علاقہ ہے تو اس کے لیے شرف ہے، وہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی زندگی نہیں چاہیے، بلکہ ذاتی جو کرامت ذاتی انسان کی ہے اس کا تحفظ کرتے. تو رحمہ کہتی کہ یہ جو جنگا ہے، یہ مثالی معاشرہ، اس کی یہ خصوصیات ہیں 238 20 118. پھر اس کے نتیجے میں کیا قائم ہوتا ہے؟ اس کا محترم اخوت. انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ. یعنی گویا کہ مسلم معاشرے کی جو ویلیوز ہیں، اساسی ویلیوز، بنیادی، وہ اخوت ہے. ہم سب بھائی بھائی ہیں. اور الرسول جو ہے النبی جو اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور وطن ملت جو وطنی نظام جو ہے وہ اولیٰ ہے، یا جو اس کی ولایت ہے، ولایت اللہ. اور اس سب کے اندر عدالت کا قیام جو ہے وہ ارکان محترم مقصود ہے، عدالت کا قیام. قرآن نے انبیاء علیہ السلام کی جو آمد ہے ارکان محترم، اس کے بعد میں ارشاد فرمایا ہم نے انبیاء کو کتاب بشکل میزان عطا کی، ان کو بھیجا. اور کیوں بھیجا ارکان محترم؟ انبیاء علیہ السلام کیوں آئے؟ ہمارا تو ایک ہی دن بنا دیا گیا نماز روزے کے لیے اور بس. قرآن کہتا ہے ارکان محترم یقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس، لیقوم المؤمنون نہیں کہا، لیقوم المتقون نہیں فرمایا، لیقوم الناس، کہ مومن بھی انسان، ہیومینٹی آن دا ہول، الناس، انسان ہونے کے ناطے سے بغیر اس کے وہ عموماً ایک بتاؤ اس کو کیا ملے، کیا بالقسط، عدل، برابری، اخوت، مساوات. اور امت مسلمہ کو کہا کہ تکونوا شہداء قوامین بالقسط، قوامین بالقسط. اور اس عدالت کے اندر جو اگلی قدر ہے، یعنی نظام ربا کی ضد میں، یعنی نظام ربا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نظام ربا میں اخوت نہیں ہوتی، عداوت ہوتی.
یعنی نظام ربا میں اخوت ختم ہو جاتی ہے، ہر فرد دوسرے فرد کا حق نہیں ہوگا بلکہ ہر فرد دوسرے فرد کا عضو ہو جاتا ہے۔ قرآن کی اصلاح میں بعضکم لبعض عضو، حتیٰ کہ اس نظام کے نتیجے میں خود انسانی ذات جو ہے، انسانی ذات وہ تقسیم ہو جاتی ہے، ہارمونیس پرسنالٹی نہیں رہتی۔ اس کا جو یعنی حیوانی وجود ہے، حیوانی وجود اور جو اس کا انسانی وجود ہے، بینگ ہے، یہ دونوں ٹکراتے ہیں۔ اس کے تقاضے اور نظام سے پورے ہوتے ہیں، اس کے اور سے پورے ہوتے ہیں، یہاں سے سلمیت آتی ہے، ڈوئلزم آتا ہے، اور اس سلمیت سے پھر سیکولرزم آتا ہے۔ تو انسان کا جو ہے اور جو ہے وہ باہم ٹکراؤ اور تصادم، اور پھر ہر فرد دوسرے فرد سے ٹکراتا ہے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے ٹکراتا ہے، ہر قوم دوسری قوم سے ٹکراتی ہے۔ بس اس طرح قرآن کیا ہوتا ہے؟ ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، یہ ہوتا ہے حالت، یعنی اخوت بمقابلہ عداوت۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ایک امت جو ہے، ایک گروہ جو ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے، ایک فرد ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، بڑھتا ہے، اور ہزاروں افراد ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، ایک گروہ دوسرے گروہ سے آگے بڑھنے کے لیے ہزاروں کو پچھاڑتا ہے، گراتا ہے، نقصان کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، اور ایک آگے بڑھتا ہے، فرد بھی اور جماعت امت بھی۔ تو اب یہاں قرآن نے کہا رفتہ محترم کے اخوت ہے ایمان، اخوت ہے ایمان، اور نظام نظام میں کیا ہے؟ عداوت۔ اور یہی اسٹیج یا نفسیت جو تھی نزول قرآن سے قبل اہل عرب کی تھی۔ قرآن نے کہا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، شفا حفرۃ من النار یعنی یہ ہے آگ جس میں وہ عرب اور پوری دنیا اس وقت کی جل رہی تھی۔ اور پھر فرمایا وَكُنْتُمْ أَعْدَاءَ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اور اب قرآن کے نظام نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، گویا کہ منمل جماعت کی اساس کیا ہے؟ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، نعمت قرآن کی پہلی جو گویا پرانی چیز ہے معاشرے پر وہ اخوت۔ تو یہ اخوت جو ہے اس کا محترم یہ ہے مقابلہ عداوت۔ تو نظام نکاح انسانیت کو طبقات میں تقسیم کرتا ہے، ایسی طبقات جو عداوت کی اساس پر قائم ہوتے ہیں، عداوت، تناز، تضاد، تخاصم، رقابت، مار دھاڑ، اور اس کے مقابلے میں اخوت قائم ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے، مساوات ہے، اور ربوبیت عالمینی، ربوبیت عالمینی۔ یہ کس طرح رکھتا ہے محترم؟ اس کے لیے قرآن نے یہ جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، آج تو رکھتا ہے محترم یہ صرف ایک مذہب کا نعرہ بن کے رہ گیا، لیکن حقیقت یہ ڈکلریشن، یہ اعلان بغاوت ہے ایک نظام سرمایہ داریت کے خلاف، بغاوت ہے پوری۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے آپ کی تانیث جو ہے سورہ حامیم سجدہ، اس کی آیت نمبر 9 سے 9، 10، 11، تو اس میں آپ قرآن یہ ملے گا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو مختلف مراحل میں پیدا کیا، پھر ایک مرحلے پر زمین، پھر زمین کے اندر کیا ہوئے پہاڑ، دریا، ندیاں، نالے، زمین کے اندر زرخیزی، اور اس کے اندر پیداوار دینے کی صلاحیت، قدر فیہا اقواتا فی اربعۃ ایام، یہ سارے کے سارے ربوبیت یعنی نشو و نما کے جو وسائل ہیں، ریسورسز آف نرشمنٹ،
جو کل نوع انسانی کے لیے اللہ نے پیدا کیے، تو ان کو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اللہ جس نے کہ تمہارے لیے یہ سارے وسائل پیدا کیے تھے، تو وہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمین سجدہ. اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ 9 آیت سے شروع ہوتا ہے. اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. رب العالمین کا جو اللہ نے تعارف کروایا ہے 41:9 میں، وہ کیا ہے کہ جس نے زمین بنائی تو ان سب کے لیے. زمین ایک فرد یا ادارے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی. کل نوع انسانی کے مفاد، فلاح، معیشت، کل نوع انسانی کی وہ زمین میں رکھی. ورنہ وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، اور تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کیا ہے پہاڑ بنائے جن کی حیثیت بیبل بھی ہے کہ وہ یہ ریسورسز سے مالا مال ہیں. وَبَارَكَ فِيهَا، اور ان پہاڑوں کو تمہارے لیے بابرکت بنایا، جن میں پہاڑوں میں پانی کا نظام رکھا، منرلز کا ریسورسز رکھے تمہارے لیے. اور قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور تم سب کے لیے روزی سامان نشو و نما تم سب کے لیے ٹھہرایا. فی 4 ایام 4 مراحل. اور آگے قرآن کہتے ہیں رفقان محترم سواء للسائلین، سواء للسائلین، یعنی گویا قرآن اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو وسائل ربوبیت ہیں، وسائل ربوبیت یعنی یہ دریا، پہاڑ، سمندر، زمین، ہوا اور سورج، چاند، جتنے بھی وسائل ہیں ان پہ انفرادی ملکیت ناجائز. یہ ایک پرسنل پراپرٹی نہیں ہے. یہ تو کوئی نوع انسانی کے مفاد کے لیے ان وسائل کو کھلا رہنا چاہیے. یہ ہے ثواب السائلین، کل نوع انسانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کی ہے. ثواب السائلین، یہ ثواب السائلین کا نظریہ جو ہے یہ نظریہ ربوبیت ہے. اور اس کے مقابلے میں نظام ربا کیا کہتا ہے؟ نہیں صاحب، یہ زمین میری ہے، یہ رقبے میرے ہیں، یہ میرے باپ دادا کے ہیں، ہمیں انگریزوں نے الاٹ کر دیے تھے. تو یہ جو وسائل پیداوار ہیں ان پر انفرادی قبضہ، کہ آپ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک جائیں تو یہ نہیں لگاری کی ہے، جدوئی کی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کا ہاری جو ہے اس کو وہاں کاج کرنے کے لیے زمین نہیں ملتی، اور ابسینٹی لاؤرز جو ہے وہ شہروں میں بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ویلے بھی ہیں، کارخانے بھی ہیں، اور یہ ہاری شہروں پر آتے ہیں، شہروں پر بوجھ پڑتا ہے. حفظان صحت کا، خوراک کا، اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن وہ زمین چونکہ 1864 کے بندوبست دوامی کے تحت انگریز ان کو دے گیا تھا، لہذا اس کو نہیں آپ چھیڑ سکتے. تو یہ قرآن کی اصطلاح میں سواء للسائلین ہونے کے ناطے سے یہ وسائل ربوبیت جس نظام میں سب کی فلاح کے لیے وقف ہوں گے وہ نظام ربوبیت، اور جس میں ان کو وقف کر لیا جائے گا ایک فرد ایک خاندان کے لیے، وہ نظام ربا، وہ نظام صدقات کی، نظام زکات کی، نظام ربوبیت کی، نظام عدل کی، نظام کس کی سند میں. تو اب قرآن کو کیا کہتا ہے؟ اندادا، یعنی یہ ہے انداز. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہاں ان کو انداز کیا ہے رکھا ہے؟ انداز، اور ایک جگہ ارباب کا، ارباب. اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں آپ دیکھیں، اے انسانوں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یہ جتنی بھی وسائل پیدا اللہ فرمائے ہیں، سورۃ البقرہ دوسری سورہ محترم اور اس کی آیت نمبر 21.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہ محکوم کرو تو اس اپنے رب کے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ہوا و اجداد کو پیدا کیا. اور آگے فرمایا وہ اللہ جعل لکم، جس نے تم سب کے لیے پیدا کی ہے زمین. یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے کسی فرد، گروہ یا جماعت کے لیے پیدا نہیں فرمایا، کون لوگ انسانی کے لیے زمین پیدا فرمائی. فضا، آسمان، چاند، ستارے سب کے لیے پیدا کیے. وہ بارش سب کے لیے نازل کرتا ہے، سب کے لیے وہ پھل جو ہے وہ تمہیں بطور رزق عطا کرتا ہے. اور آگے ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اب یہاں جو ہے انداز ہوتا ہے محترم، مذہب یہاں پر گندی بات ہے، اور مذہب انداز کا معنی بگاڑ دیتا ہے. انداز کا معنی کر دیتے ہی بت نہ بناؤ، تو یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی. انداز کیا ہے؟ ربوبیت عالمینی کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ارباب متفرقون، جو نوع انسانی کو گروہوں میں تقسیم کر دیتے، علاقوں میں، گروہوں میں، گوتوں میں، ذاتوں میں، لونوں میں، لسانیات میں تقسیم کرتے اپنی ربوبیت قدرہ قائم کرنے کے لیے اور نوع انسانی کو حق ربوبیت سے معلوم کرنے کے لیے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا صاحب کہ نظام لباس ہے رکھتا ہے محترم، تو اس کا پہلا مقصد جو ہے، پہلا جو اس کا شعبہ ہے وہ ہے وسائل پیداوار. جو ہے نا وسائل پیداوار کو اجتماعی ربوبیت کے نصب العین سے ہٹا دیں. اجتماعی ربوبیت کا جو نصب العین ہے الہی، اس سے ان کو ہٹا دینا اور انفرادی ملکیت، انفرادی قبضہ اس میں ان کو لے آنا. اور نمبر 2، جان اور مال کو صرف اپنی ذات، اپنے بعد اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، اس کے بعد اپنے قبیلے کے لیے، پھر اپنی قوم کے لیے مخصوص کر لینا. یعنی اپنی جان کو، مال کو، وسائل کو اپنے اور اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل وجال کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی قوم کے لیے خاص کر لینا، اور دوسرے فرد کو، اپنے بھائی کو، ابنائے نو کو اس سے الگ کر لینا. یہ ربوبیت کا معاشرتی، یعنی یہ نظام الہی کا معاشرتی پہلو. اب اس کے بعد ایک تیسری بات آتی ہے اس کا مطلب وہ یہ کہ ہر فرد جو ہے، ہر فرد تو اس کے اندر کمانے کی یکساں صلاحیت نہیں ہے. صلاحیت کمانے کی الگ الگ ہو سکتی ہے، اور اسی طرح جو اس کے اندر رجحان ہے، ایپٹیٹیوڈ ہے، انکلینیشن کا ہے، وہ بھی الگ الگ ہے. کوئی جو ہے وہ انجینئر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا رجحان ہے، کوئی ڈاکٹر بننے کی طرف، پھر ڈاکٹری کے بھی آگے شعبے، انجینئرنگ کے بھی آگے شعبے ہیں. اسی طرح کچھ افراد جو ہیں وہ کام سے ذہنی طور پر کام صلاحیتوں کے مالک ہوں گے. اسی طرح کچھ افراد ہوں گے کہ جو حوادث کا شکار ہو جاتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرہ جو ہے وہ ایسے افراد پر مشتمل ہوگا کہ جس میں کمائی کے حوالے سے، کمانے کے حوالے سے افضل اور مخزون دو طرح کے افراد ہوں گے. ایک زیادہ کمانے والے اور نسبتاً کم کمانے والے، اور ایسے بھی جو کمائی نہ سکے، مثلا مریض، اپاہج، مفلوج. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ ضمن قرآن حکیم میں رفتار محترم سورہ ذاریات، 51 سورہ جو ہے، سورہ ذاریات آیت نمبر 19
اور 20 وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور مومن جو وہ ہیں ان المتقین، متقین تو وہ ہیں کہ جن میں اموال کے اندر، اموال سے مراد ہے جدوجہد سے حاصل کیا ہوا سرمایہ، جدوجہد کا محاصل، مال کہتے ہیں حدیث میں مالا یبیرو، وہ چیز جو نتیجے کے طور پر آپ کے پاس آئے، یعنی صحیح کے نتیجے میں، جدوجہد کے نتیجے میں جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے جس میں وہ قیامت کمائی کہتے ہیں، اور اس کے شکلیں یا مظاہر کچھ ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی کمائیوں میں ایز اے میٹر آف رائٹ حق ہے کس کے لیے؟ سائے نیڈی پرسنس، یا جن کی ضروریات زندگی ان کی اپنی جدوجہد کا جو حاصل ہے اس سے پوری نہ ہو، والمحروم، اور ان سے ان کا بھی ان میں حق ہے کہ جو ڈپرائیوڈ آف ہے، اپاہج ہے، مفلوج ہے، نابینا ہے، یا کسی حادثے کی زد میں آ گیا، یا کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی، تو یہ ان کا بھی حق۔ اچھا، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا حق کیوں ہے، کیوں ہم ان کو دیں، کیوں ہم ان کو اپنی اس محنت میں شریک کریں؟ یہ کیوں کا مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے محترم کے 39-49 میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو سرپلس ہے تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سائل محروم کو دو، تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں دیں، ہم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں کیوں دوں دوسروں کو، مجھے جو کچھ ملا ہے میں نے لوٹا تو نہیں ہے، میں نے لوٹا نہیں، جاتا نہیں جاتا، میں نے اپنی جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، تو میں نے اپنی جدوجہد اور محنت سے حاصل کیا جو کچھ کیا، لوٹ مار کا مال تھوڑا میرے پاس، کیوں دوں میں؟ فرمایا وہ کہتے انما، اس کے سوا کوئی بات نہیں، کہ اوتیتہ ہوں، کہ میں مالک بنا ہوں، دیا گیا ہوں میں جو کچھ میرے پاس ہے، علی علم عندی، اس ٹیکنالوجی کی اساس پر، علی علم سائنٹیفک نالج، ٹیکنالوجی، ٹیکنیکل نو ہاؤ، علم کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، مہارت ہو، فنی مہارت ہو، یعنی کسی شعبے میں تخصص ہو، سائنٹیفک یعنی گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ ہے، طب ہے، انجینئرنگ ہے، پیس، جتنے بھی علم کے قرآن نے ہر علم کہہ کر، علم کہہ کر تمام علم کے مدارج شامل کر دیے، وہ کہتا ہے میں کیوں دوں، میں تو نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ کہ انما اوتیتہ ہوں، کہ میں تو دیا گیا ہوں سب کو جو کچھ میرے پاس ہے، علی علم عندی، تو علم کی اساس پر جو میرے پاس ہے میں نے علم حاصل کی ہے، میں نے علمی صلاحیت حاصل کی ہے، میں نے جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، دوسرا آدمی ناکارہ ہے، نکلنا ہے، وہ محنت نہیں کرتا، میں اس کو کیوں دوں؟ اور آج جو کیپٹلزم ہے اس کی اساس بھی یہ ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس سے تو معاشرہ نکما ہو جائے گا، نکمے ہوں گے، محنت کرنے کی ان میں عادت نہیں ہوئے گی، یعنی ذاتی جدوجہد کا جذبہ محرکہ ختم ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں، یعنی آج جو سرمایہ دارانہ انسان کا جو خاصہ ہے وہ ایک آیت کے چھوٹے سے حصے میں قرآن نے کہہ دیا کہ وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، قرآن کہتا ہے کہ اس میں ایک فیضی ہے، یہ جو تو کہہ رہا ہے انما اوتیتہ، میں تو دیا گیا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ بتا یہ کہ جو تیرے پاس ہاتھ ہے، جو تیرے پاس دماغ ہے، دل ہے، آنکھیں ہیں، اور دوسرا جو جسم اور جوارے ہیں، یعنی جو آبجیکٹس ہیں، انسٹرومنٹ ہیں لیبر کے، کہ جن کی اساس پر تو نے علم حاصل کیا ہے، یعنی انسٹرومنٹل جو کچھ آپ کے پاس ہے، ایک نمبر دو جو آبجیکٹ آف لیبر ہے، یعنی جو جن پر بھی تو نے یہ محنت کی ہے، جن کے توسط سے
مثلا خالی کائنات میں روشنی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یعنی سازگار موسم ہے اور سازگار کائنات ہے، کیا یہ بھی تیری پیدا کر دے؟ یعنی وہ تیرے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان، دل، دماغ اور یہ انوائرمنٹل ماحول جو تجھے ملا ہے، کیا یہ تیرا پیدا کر دے؟ یعنی اگر تو ہوتا لیکن تیرے پاس یہ آلات نہ ہوتے، یہ آلات ہوتے، یہ کائنات سازگاری کے اساس پہ قائم نہ ہوتی، تو کیا علم حاصل کر سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک شراکت ہے، یہ شراکت کی اساس ہے۔ یہ ابھی ہم 56 سورہ جو محترم لوگ کا موضوع ہے، بالخصوص آخری آیات کا، ادھر ہم نہیں جاتے۔ قرآن اس کا بھی جو ہم نے سورہ ذاریات پڑھی ہے، سورہ ذاریات کا جو میں نے حوالہ کیا ہے، قرآن نے عجیب بات بتائی اور ربط کے مسئلہ بھی حل کیا۔ یہ جو ہمارے زندگی قرآن کی آیات میں ربط کیا ہوتا ہے، دیکھیں قرآن کتنا لاجیکل اور نیچرل وے سے اپنے مضامین کو بیان کرتا ہے۔ مثلا ارشاد فرمایا کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کی جدوجہد اور محنت کا جو حاصل ہوتا ہے اس میں برابر کا قانونی آئینی طور پر، ضابطے کے طور پر حق ہوتا ہے نجی پرسنس کا اور ریپلائی آف ان کا۔ دلیل کیا ہے؟ کیوں دے انما اوتیت علی علم، میں کیوں دوں؟ قرآن کہتا ہے دینے کے لیے 2 دلیلیں دی، اور دلیل وہ دی ہے رفتار محترم کہ کافر بھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ قرآن دلیل دے گا تو ایسی دلیل دے گا جو مخاطب کی ذہنی سطح اس کے مطابق وہاں قرآن آیات اپنی نہیں پڑھنا شروع کر دے گا۔ ایک لینگویج سے اللہ ہی کو بھی مانتا اس کے سامنے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قرآن دلیل دیتا ہے رفتار محترم، اور دلیل دیتا ہے اس کی ذہنی سطح اور اس کے وہ مقتضا جو ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے۔ قرآن کہتا ہے دلیل چاہتا ہے تو دلیل فرمایا کہ ہم تمہیں قرآن سے کیا دیں؟ دلیل کے لیے کیا قرآن نے کہا؟ وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین، فرمایا کہ تو دلیل چاہتا ہے، ایک دلیل نہیں، ہزاروں دلائل تیرے لیے کہاں ہیں؟ فی الارض، زمین کے، یعنی دیکھ کہ جو زمین کی نباتاتی گروتھ ہے، نباتاتی جو گروتھ ہوتی ہے، بیولوجیکل جو نشو و نما ہے، وہ کس اساس پہ ہو رہی ہے؟ یعنی یہاں پہ پلانٹ کو دیکھ کے رکھتا ہے محترم، پلانٹ، پودا۔ اب پودے کی جو نشو و نما ہے، ایک پودا ہے تو پودے کی نشو و نما میں مرکزی کردار کس کا ہے؟ زمین ہے، اور پودے کی جڑیں ہیں۔ اب سارا جو پودے کی نشو و نما کا سامان ہے رکھتا ہے وہ تو زمین کے پاس ہے۔ اگر اس زمین کے پاس یہ آ جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنی ذات تک محدود کر لے اور پودے کو نہ دے تو پودے کی نشو و نما کیسے ہو؟ پھر اگر یوں ہو کہ زمین سے سامان نشو و نما اوپر لے جانے والی کیا ہے؟ جڑیں، روٹس ہیں، اور دوسرا ٹرنک، تنا۔ تو اگر یہ جڑیں اور یہ ٹرنک پودا جو تنا ہے، اگر یہ اس تمام سامان نشو و نما کو لے کر اپنی ذات تک محدود کر لیں، ہولڈنگ کر لیں، تو کیا پودے کی نشو و نما ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ امتوں کا جو وجود ہے، امت بھی ایک بیولوجیکل پروسیس ہے، امت مشابہ ہے ایک بیولوجیکل پروسیس کے، اور اس کو قرآن حکیم میں 28 میں 28-29 کا زرعین آخر شفاعت، امتوں کی اساس یا ان کی تشبیہ جو ہے وہ بیولوجیکل پروسیس سے۔ تو اس طرح حیاتیاتی وجود جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہے، اس کے کیا اصول ہیں؟ پہلی بریل، اور فرمایا کہ اگر تو کہے کہ زمین تو بہت دور ہے اور ہمارے دائیں بائیں جو ایگریکلچر لینڈ کا فلیور ہی نہیں، ہر طرف پرادے ہی پرادے ہو گئے،
ہمیں کیا پتا کہ یہ زمین کا نشو و نما کا پروسیس کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے. تو قرآن کہتے ہیں چلو پھر ہم تمہیں ایک اور دلیل دیتے ہیں جس میں کوئی پلازوں کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. وہ دلیل کیا ہے؟ نمبر 2 دلائل کا دوسرا دائرہ. دوسرا دائرہ قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. فرمایا لوگ بھی دوسری دلیل پہ غور کرو. وہ کیا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ. فرمایا کہ زمین کو چھوڑو، خود ذرا آدمی جو تمہاری ذات ہے اس کی گروتھ پر غور کر لو. وفی انفسکم، ذات کی جو تمہاری پرسنل گروتھ ہے، یہ انفس میں 2 دائرے ہیں رکھتا ہے مدر. ایک تو ہے ذات انسانی اور دوسرا ہے جسم انسانی اور تیسرا ہے آئینی زندگی. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو جو تمہارے جسم کی نشو و نما ہے تو کس اصول پر ہو رہی ہے؟ جسم کی نشو و نما کے اندر پاؤں، ٹانگیں، دل، دماغ، ہارٹ، یہ سارے اعضاء اجتماعی طور پر لوگ میں مصروف ہے. قرآن نے کہا کہ دیکھو سرکولیشن آف بلڈ جو ہے وفی انفسکم، تمہاری جسم کی نشو و نما کس اصول پر ہو رہی ہے؟ سرکولیشن آف بلڈ کا اصول کیا ہے کہ جو جسم کا اثار دارو مدار خون پر ہے تو خون پیدا کرنے میں، اسے صاف کرنے میں کس کا کردار سب سے زیادہ ہے؟ ہارٹ. دل جو ہر وقت کام کر رہا ہے، تو ہم سوئے ہوئے ہوتے تو ہی کام کر رہا ہے. تو اگر یہ جسم پیدا کرنے والے جو عناصر ہیں اور جو اس کو صاف کرنے والے اور پھر اس کو نیچے سے اوپر تک پہنچانے والے، اگر یہ کارکن عہد کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ نہیں بھائی ہم تو جو پیدا کریں گے اپنے لیے، جتنی جدوجہد اتنا لیں گے، تو پھر کیسے چلے گا نظام؟ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو فی انفسکم، اپنی ذات کو دیکھو، ذات انسان، جسم کی نشو و نما اور جسم کی نشو و نما کے بعد دوسری بات فرمائی ذات کی نشو و نما، اور اس کے بعد فرمایا وہ فی انفسکم، اپنے عہد و ایام میں دیکھو. یہ جو نظام ربوبیت ہے اور کنٹرول نظام عبادت کے مقابلے میں، اس کے لیے دلائل قرآن کا دلیل کیا ہے؟ یہ نظام نہیں مٹ نہیں ہے، مٹ نہیں گیا، ختم نہیں ہو گیا، یہ نظام تو موجود ہے. نظام ربوبیت موجود ہے. یہ غلط بات ہے کہ 1400 سال پہلے یہ نظام تو آئی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ نظام تمہارے گھروں میں آج بھی ہے. ایک گھر کی 4 دیواری جو ہے نا، گھر کی 4 دیواری، تو اس میں فرمایا کون سا نظام ہے؟ فیصلہ کرو. تمہارے گھر کے اندر مثلا باپ ہے جو جماعت جبر کرتا ہے، دوسری گھر کے اندر اس کی بیوی ہے، 2 منٹ جو اس جبر جو اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد بچے ہیں اور بچے بھی مریض ہیں، کمزور ہیں، ایسا بچہ کہ جو بالکل ہی جبر نہیں کرتا. تو بتاؤ کیا گھر کا نظام تم اسی بنیاد پر چلاتے ہو کہ روز جبر زیادہ کرے اور سب کچھ اپنے لیے خاص کر لے، اور کم جدوجہد کرنے والے کے جدوجہد کرنے کے قابل نہیں ہے، مریض ہیں، اپاہج ہیں، مفلوج ہیں. کوئی تمہارا اپنا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، بنین وہاں پر، تو بنین اور حفظہ کو تم کون سا نظام دیتے ہو؟ نظام نباز یا نظام ربوبیت؟ تو بس اتنی بات ہے کہ جو یہ نظام ربوبیت ہے جو تمہارے گھر پہ ہے، تو ان دیواریں کھڑی کر لی ہیں کہ ان دیواروں کو گرا دو. یہ جو میری اور تیری کا نظام، یعنی جو امت واحدہ کے اندر اخوت کے نظام میں جو رکاوٹ ہے، وہ تمہارا کیا ہے؟ تمہارے گھر کی دیواریں. ان گھر کی دیواروں کو ذرا ایکسپینڈ کرو، ان گھر کی دیواروں کو پھیلا لو اور اس گھر کے اندر پوری امت کو ایک گھر بنا دو. پوری امت جو ہے وہ خود کا رہائی بن جائے.
اور الرسول جو ہے اس کو ماں باپ کے مقام پر لے اور یعنی مقصد ملت کو، اور وسائل جو ہیں وہ سب کی فلاح کے لیے وقف کر دو. کون سا مسئلہ ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بصیرت سے کام لو تو کوئی بھی بات دور نہیں ہے، ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے. یعنی میں نے یہ طرف کا مطلب کہ نظام ربا کا مقابلہ نظام صدقات، نظام تصدقہ یہ ہے نظام انفاق کے مقابلے میں. اس کے بعد یہ رہا مسئلہ یہ کہ اس نظام ربا کے ہوتے ہوئے آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، آج ہم کہاں سے شروع کریں اور آج کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اس ضمن میں ہمارے پاس 2:129 2:151 3:164 اور 62:1-2 یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ 3 مراحل کے بعد آئے. پہلا معاملہ ہے محترم تلاوت آیات، نمبر 2 تعلیمی کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت، اور تعلیم حکمت کے بعد چوتھی سٹیج ہے نظام تصدیق. تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور نظام تزکیہ. تزکیہ جو ہے یعنی یہ سٹیج جو ہے یہ فائنل. اس فائنل سٹیج کو پڑھنے سے پہلے تعلیم آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت 3 مراحل ہے. تو یہ آج وقت ختم ہوتا ہے. اگلی نشست میں آپ ان مراحل کو یعنی اس نظام کا پوچھنے کے لیے جو بیسس ہیں، بنیادیں ہیں، یہ 3 تلاوت آیات اور اس کے تقاضے، تعلیم کتاب اور اس کے تقاضے، تعلیم حکمت اور اس کے تقاضے، یہ مسئلہ جب طے ہوگا تو نظام تزکیہ تک ہم پہنچیں گے. تو اس پہ ختم کرتا ہوں. اگلی نشست میں اس پہ سوال جواب اور اس کے دوسرے پہلو میں رہنا مراحل ان پہ کروں گا.